بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے ایک دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ اہل سنت کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر حضرت عمر نے واقع قرطاس و قلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاغذ اور قلم نہیں دیا تھا اور انہیں وصیت نہیں لکھنے دی تھی، یا انہیں وہ وصیت نہیں لکھنے دی کہ جس کی وجہ سے امت گمراہی سے بچ سکے، تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی تو صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر رسول اللہ کی بات کا انکار کیا تھا۔ یعنی وہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں حضرت عمر کے انکار کا علی علیہ السلام کے انکار سے۔ حضرت عمر نے بھی تو کاغذ و قلم نہیں دیا، رسول اللہ کی بات کا انکار کیا اور کہا کہ جی ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں آپ کی وصیت کی، ہمیں آپ کی حدیث کی، ہمیں آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب کہ کفار مکہ نے یہ کہا کہ جی محمد رسول اللہ کو کاٹ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی جگہ پر محمد ابن عبداللہ لکھو، تو رسول اکرم نے کہا کہ اے علی تم اسے کاٹ دو اور اس کی جگہ پر محمد ابن عبداللہ لکھ دو، تو علی علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں علی علیہ السلام نے بھی انکار کیا۔ اب علی علیہ السلام کے انکار کا اور حضرت عمر کے انکار کا فرق کیا ہے، اس کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 پارہ نمبر 11 کتاب الشروط حدیث نمبر 4 ہے۔ یہ پوری حدیث جو ہے کوئی 9 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، 9 صفحات پر، اور اس پوری حدیث میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے جو بھی معاملات ہوئے ہیں اس کا ذکر ہے، اور یہ 9 صفحات پر مشتمل ہے۔ اب یہ 9 صفحات تو پڑھ کر سنانا بہت طویل ہو جائے گا، اور یہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے۔ میں صرف اس حدیث کا وہ حصہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ جس میں صلح حدیبیہ لکھنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اس میں یہ کہ جب کفار مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل ہونے سے روکا، آپ نے حدیبیہ کے مقام کے اوپر پڑاؤ ڈال دیا، تو قریش مکہ کا، کفار مکہ کا ایک وفد سہیل بن عمر کی قیادت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مذاکرات کے لیے آیا، اور اس مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے کو لکھنے کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ زہری کہتے ہیں کہ سہیل نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا آپ کے اور ہمارے درمیان صلح نامہ تحریر ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتب بریکٹ میں لکھا ہوا ہے منشی کو بلایا اور فرمایا لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر نے کہا بخدا میں رحمان کو نہیں جانتا، کیا چیز ہے؟ البتہ بے اسم کا اللہم لکھوائیے، جیسے کہ آپ ہمیشہ لکھتے آئے ہیں۔ مسلمانوں نے کہا واللہ ہم تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منشی سے فرمایا بے اسم کا اللہم ہی لکھو۔ پھر آپ نے اس طرح سے لکھوایا کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر اللہ نے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتفاق کیا ہے۔ یہ فقرہ سنتے ہی سہیل بولا بخدا اگر ہم آپ کو رسول سمجھتے تو آپ کو کعبے سے کبھی نہ روکتے، نہ آپ سے لڑتے۔ یوں لکھوائیے محمد نے جو عبداللہ کا بیٹا ہے، یعنی محمد ابن عبداللہ لکھوائیے۔ یہ صلح نامہ لکھوایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو خیر، یوں ہی لکھواتا ہوں محمد بن عبداللہ۔ زہری کہتے ہیں کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانے پر اصرار نہ کیا کیونکہ آپ فرما چکے تھے۔ اچھا، یہ وہ حصہ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ صلح نامہ لکھنے کے حوالے سے ہے۔ اس میں چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ کفار مکہ کا جو نمائندہ تھا وہ سہیل بن عمر تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا شروع کیا ہے تو آپ نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھو، بلکہ اس کی جگہ پہ لکھو بے اسم کا اللہم۔ مسلمانوں نے کہا واللہ ہم تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں گے۔
مسلمانوں نے، یہاں پر حضرت علی کا نام نہیں ہے، مسلمانوں نے کہا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ مطالبہ کس کا تھا کہ محمد رسول اللہ کو کاٹا جائے؟ یہ مطالبہ کفار مکہ کا تھا، یہ مطالبہ مشرکین مکہ کا تھا، یہ مطالبہ کفار کے نمائندہ سہیل بن عمر کا تھا۔ یعنی سہیل، اگر اس کو انکار ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اس کے کفار مکہ کے مطالبے کا انکار ہو رہا ہے، مشرکین مکہ کے مطالبے کا انکار ہو رہا ہے، سہیل بن عمر کے مطالبے کا انکار ہو رہا ہے، کیونکہ مطالبہ اس کا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مت لکھو، مطالبہ اس کا تھا کہ محمد رسول اللہ مت لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ پر بے اسم کا اللہم لکھو، اور محمد رسول اللہ کی جگہ پر محمد ابن عبداللہ لکھو۔ مطالبہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، مطالبہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ کفار مکہ ہیں، یہ مشرکین مکہ ہیں، یہ کافر ہیں جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوسری جو اہم بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ روایت میں کے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ چنانچہ آن حضرت نے کاتب کو بلایا اور فرمایا کہ لکھ۔ کاتب کو بلایا، یہاں پر نام حضرت علی علیہ السلام کا نہیں ہے، حالانکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صلح حدیبیہ لکھا علی علیہ السلام نے ہے، مگر یہاں پر اس نے علی علیہ السلام کا نام نہیں ہے، گو کہ دیگر روایتوں میں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس روایت میں کاتب کا لفظ ہے۔ اچھا، پھر بریکٹ میں مترجم نے بریکٹ میں کاتب کے بریکٹ میں منشی کا لفظ لکھا ہے، یعنی ڈی گریڈ کرنے کے لیے۔ یعنی ایک تو راوی کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ وہ علی علیہ السلام کا یہاں پر نام لے، بلکہ اس نے علی علیہ السلام کی جگہ پر کاتب کا لفظ استعمال کیا۔ پھر بغض دیکھیں، مترجم کا بغض دیکھیں کہ وہ کاتب کا بھی بریکٹ میں منشی لکھ رہا ہے، اور اس کا مترجم کون ہے؟ مولانا عبدالرزاق دیوبندی۔ اگر کاتب ہی رہنے دیتے نا تو پھر بھی ٹھیک تھا، منشی کا لفظ لا کر مطلب توہین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ جو کاتب ہے یہ لکھنے والا کون ہے؟ علی علیہ السلام ہے۔ آپ اس کو منشی کا نام دیں، علی علیہ السلام کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی بن جانا یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ وہ رسول اکرم کے منشی ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ وہ رسول اکرم کے کاتب ہیں اور وہ معاہدہ لکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت جو مسلمان وہاں پر موجود تھے حدیبیہ کے موقع پر، ان میں بہت سارے لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو نہیں بلایا، علی علیہ السلام کو بلایا، اور یہ ایک آنر تھا، یہ ایک ایوارڈ ہے، یہ ایک اعزاز ہے جو علی علیہ السلام کو ملا ہے کہ انہوں نے صلح حدیبیہ لکھا ہے۔ اب اس حدیث کا راوی کون ہے کہ جس نے علی علیہ السلام کا نام تک بیان کرنے کی گوارا نہیں کیا ہے؟ اس حدیث کے راویوں میں آپ دیکھیں کہ راوی ہے مصور بن مخرمہ و مروان، دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ سند اس کی یہ ہے کہ از عبداللہ بن محمد، از عبدالرزاق، از معمر، از زہری، از عروہ بن زبیر، اور انہوں نے کس سے روایت کیے؟ مصور بن مخرمہ و مروان، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب مصور بن مخرمہ اور مروان، جس روایت کا راوی مروان ہوگا اس میں ظاہر علی علیہ السلام کو ڈی گریڈ ہی کیا جائے گا، ان کی توہین کا کوئی نہ کوئی پہلو ہی نکالا جائے گا، حالانکہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علی علیہ السلام کو بلا کر صلح حدیبیہ لکھوانا، رسول اکرم علی علیہ السلام کا رسول اکرم کا کاتب بن جانا، اور یہ منشی کا لفظ لکھ رہے ہیں تو منشی بن جانا بھی ہماری نظر میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس میں تو میں نے یہ آپ کو بتایا نا کہ یہ مطالبہ کس کا ہے؟ یہ کفار کا مطالبہ ہے۔ یہ مطالبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کو کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھ دو، یہ مطالبہ رسول اکرم کا نہیں ہے۔ تو مطالبہ کس کا ہے؟ کفار مکہ کا۔ اگر علی علیہ السلام انکار کر رہے ہیں تو ان کا انکار کفار مکہ کو ہے، ان کا انکار رسول اکرم کو نہیں ہے، ان کا انکار کفار مکہ کو، جس نے مطالبہ کیا ہے اس کو انکار کیا جا رہا ہے نا کہ میں محمد رسول اللہ نہیں کاٹوں گا، محمد ابن عبداللہ نہیں لکھوں گا، میں محمد رسول اللہ نہیں کاٹتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صحیح بخاری کی
دو اور روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ ان روایتوں کے الفاظ دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہے۔ یہ جو دو روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 پارہ نمبر 10 کتاب الصلاح کی حدیث نمبر 2519 اور 2520 یا کے بعد دیگرے، یہ اوپر نیچے دونوں حدیثیں، میں ان دونوں کی پکچر بھی بنا کر، تصویر بنا کر میں آپ کو اصل کتاب کی تصویر بنا کر انشاءاللہ میں آپ کو بھجوا رہا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ 2519، پھر سن لیں جی، صحیح بخاری جلد نمبر 1 پارہ نمبر 10 کتاب الصلاح صفحہ نمبر 1181، حدیث نمبر 2519۔ اس کے راوی ہیں جی حضرت برہ بن عازب۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والوں سے صلح کی تو حضرت علی علیہ السلام صلح نامہ لکھنے بیٹھے۔ انہوں نے لکھا، محمد رسول اللہ نے حدیبیہ والوں سے ان شرائط پر صلح کی۔ مشرک کہنے لگے، یہ مت لکھو محمد رسول اللہ، کیونکہ اگر آپ اللہ کے رسول ہوتے تو ہم آپ سے لڑتے کیوں؟ دیکھیں کہ علی علیہ السلام نے یہ معاہدہ لکھا ہے، یہ صلح نامہ لکھا کس نے؟ علی علیہ السلام نے۔ اور علی علیہ السلام نے کیا لکھا کہ یہ معاہدہ جو ہے محمد رسول اللہ اور مشرکین کے نمائندہ سہیل بن عمرو کے درمیان طے پا رہا ہے۔ تو علی علیہ السلام نے کیا لکھا؟ محمد رسول اللہ۔ مشرک کہنے لگے، یعنی مشرکوں نے اعتراض کیا ہے، مشرک کہنے لگے مت لکھو محمد رسول اللہ۔ مطالبہ کس کا ہے؟ اعتراض کس کا ہے؟ مشرکوں کا۔ کیوں نہیں لکھو؟ اس لیے کیونکہ اگر آپ اللہ کے رسول ہوتے تو ہم آپ سے لڑتے کیوں؟ یعنی وہ اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، اس لیے جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ مت لکھو۔ اب علی علیہ السلام نے کیا جواب دیا ہے؟ آپ نے حضرت علی سے فرمایا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا، اچھا رسول اللہ کا لفظ مٹا دے۔ حضرت علی نے جواب دیا، رسول اللہ نے کیا الفاظ، اب الفاظ کے اوپر غور کریں کہ اچھا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اچھا رسول اللہ کا لفظ مٹا دے۔ اب اس الفاظ کو آپ دیکھیں، اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ کیا رسول اللہ نے بخوشی ایسا کیا ہوگا؟ نہیں، ان کے مطالبے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے رسول اللہ نے۔ اب حضرت علی کا جواب دیکھیں آپ، کیا خوبصورت جواب دیا، سبحان اللہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ نہیں مٹایا جاتا، مجھ سے یہ نہیں مٹایا جاتا۔ کتنا خوبصورت جواب ہے۔ میری غیرت، میری ہمت، میری شرافت، میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو مٹا دوں۔ کتنا خوبصورت جواب ہے، کتنا اچھا جواب ہے، کتنی عقیدت ہے اس جواب کے اندر، کتنی محبت ہے اس جواب کے اندر، کتنا ایمان بھرا ہوا ہے اس جواب کے اندر۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ہم کوئی شیعہ روایت پیش نہیں کر رہے، اہل سنت کی سب سے مستند ترین کتاب صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ یہ کیا الفاظ ہیں کہ علی علیہ السلام نے کیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ نہیں مٹایا جاتا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رسول کا لفظ مٹا دیا۔ یعنی علی علیہ السلام نے رسول اللہ کو انکار نہیں کیا ہے، بلکہ اپنا عذر ظاہر کیا ہے، اور عذر بھی اپنے عقیدت اور احترام اور محبت اور ایمان سے لبریز کہ مجھ سے یہ نہیں مٹایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رسول کا لفظ مٹا دیا اور کفار سے یہ صلح کی کہ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت 3 دن مکے میں قیام فرمائیں گے اور ہتھیار یعنی جلبان میں رکھ کر مکے میں داخل ہوں گے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا جلبان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاف جو اس میں ہے، یعنی وہ جو ہتھیار ہوگا، ان کی تلوار جو عرب ہمیشہ رکھا کرتے تھے، وہ بھی انہوں نے کپڑے میں چھپا کر رکھی ہوئی ہوگی، نیام سے باہر نکال کر نہیں رکھی ہوئی ہوگی۔ یہ انہوں نے مطالبہ کیا۔ تو بات کیا تھی کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ مطالبہ
کہ محمد رسول اللہ کو کاٹ دو، یہ کفار کا مطالبہ تھا۔ علی علیہ السلام کا اگر انکار ہے تو وہ کفار کو انکار ہے، وہ کفار کو انکار کیا گیا ہے، نہ کہ رسول اللہ کو۔ اور جب رسول اللہ نے کہا کہ اے علی اس کو مٹا دو، بڑے بجھے ہوئے دل کے ساتھ کہا کہ اس کو مٹا دو، وہ الفاظ سے پتہ چل رہا ہے ہمیں۔ تو علی علیہ السلام نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے نہیں مٹایا جاتا، یہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا ہے۔ یعنی علی علیہ السلام کی کتنی عقیدت اور کتنی محبت ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے الفاظ کو مٹا نہیں پا رہے ہیں۔ دوسری روایت دیکھیں، حدیث نمبر 2520، یہ روایت بھی حضرت برہ بن عازب سے، کہتے ہیں کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی-القعدہ میں عمرے کا ارادہ کیا، لیکن مکے والوں نے آپ کو نہ جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پر اتر پڑے، یہاں تک کہ فیصلہ یوں ہوا کہ آئندہ سال آپ 3 ایام مکے میں رہیں گے۔ جب صلح نامہ لکھنے لگے تو اس میں یہ الفاظ لکھے، یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں۔ کافر کہنے لگے ہم تو آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو آپ کو روکتے ہی کیوں؟ آپ یوں لکھیے محمد ابن عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صحیح ہے، میں رسول ہوں اور میں ابن عبداللہ بھی ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا رسول اللہ کا لفظ مٹا دے۔ انہوں نے کہا واللہ میں تو کبھی آپ کے مبارک لفظ رسول اللہ کو نہیں مٹاؤں گا۔ یعنی آپ جواب دیکھیں نا کہ میں تو کبھی بھی آپ کے مبارک لفظ محمد رسول اللہ کو نہیں مٹاؤں گا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، میری اتنی اوقات نہیں ہے، میری اتنی جرت نہیں ہے، میرے ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے، میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں آپ کا محمد رسول اللہ کو نہ مٹاؤں، میری عقیدت اور محبت کا تقاضا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو نہ مٹاؤں۔ اب اگر یہ انکار رسول اللہ کو ہوتا تو رسول اللہ فوراً غصے میں آ جاتے، غصے میں آ کر کہتے کہ چلو ہٹ جاؤ یہاں سے، میں کسی اور سے لکھوا لیتا ہوں، تم میری بات نہیں مان رہے ہو۔ لیکن رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ نے علی علیہ السلام کی اس عقیدت کو، اس محبت کو، اس ایمان کو قبول کرتے ہوئے کیا کہا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ اپنے ہاتھ میں لیا اور یوں لکھا، یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر محمد ابن عبداللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ یعنی خود آپ نے لکھ دیا، یہ نہیں ہوا کہ آپ نے علی علیہ السلام کو ڈانٹا ہو یا علی علیہ السلام پر غصہ کیا ہو کہ تم انکار کیوں کر رہے ہو، وہ تو انکار تھا بھی نہیں، وہ تو انہوں نے عذر ظاہر کیا ہے اپنا۔ انکار میں اور عذر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور وہ اس عذر میں بھی ایک عقیدت ہے، ایک محبت ہے، ایک جذبہ ایمانی ہے۔ اور اس کے اوپر رسول اللہ نے ریئیکشن کیا دکھایا ہے، رسول اللہ کا جواب کیا تھا، رسول اللہ نے کیا آگے سے کس رویے کا اظہار کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ علی علیہ السلام کو ڈانٹتے، اگر وہ انکار ہوتا تو علیہ السلام کو ڈانٹتے، غصہ کرتے ان کے اوپر، ان کو ہٹا دیتے، ان کی جگہ پر کسی اور کو بلا کر معاہدہ لکھواتے، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا رسول اللہ نے، بلکہ عقیدت اور محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس ایمان کو مد نظر رکھتے ہوئے خود رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دیا اور اس کی جگہ پر محمد ابن عبداللہ لکھ دیا۔ اب یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس کے مقابلے میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کا انکار کیسا ہے واقعہ قرطاس میں، واقعہ قرطاس و قلم میں حضرت عمر کا انکار کیسا ہے۔ اسی صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127 پارہ نمبر 1 کتاب العلم حدیث نمبر 114، اسی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، لفظ بلفظ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اور اس کی اصل کتاب کی تصویر بھی بنا کر آپ کو بھیج رہا ہوں۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ جی ابن عباس فرماتے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شدید مرض میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھنے کا سامان حاضر کرو، میں تمہارے لیے ایک کتاب لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو سکو۔ دیکھیں یہ جو ایک کاغذ قلم حاضر کرو، یہ حکم ہے، امر ہے،
یہ حکم ہے، لے آؤ، بس اس میں گنجائش نہیں ہے کسی چیز کی۔ پھر اس کے بعد میں تمہارے لیے کتاب لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو۔ گمراہی سے بچانا رسول اللہ کے عہدے کی ضرورت ہے، عہدے کا ڈیمانڈ ہے، یعنی وہ ان کی جاب ڈسکرپشن ہے، یعنی وہ بحیثیت رسول یہ کہہ رہے ہیں، رسالت کو مد نظر رکھتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں گمراہی سے بچانا چاہتا ہوں تاکہ تم لوگ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور حضرت عمر کیا کہتے ہیں سنیں، یہ صحیح بخاری نے لکھا ہوا ہے، حضرت عمر نے کہا کہ نبی پر بیماری کی شدت ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہی کافی ہے۔ یہ تو رسول اللہ کی بات کا انکار ہے کہ رسول اللہ نے کہا کاغذ قلم لے کر آؤ، انہوں نے کہا کہ جی ان کے اوپر بیماری کی شدت ہے، یعنی ان کے اوپر بیماری نے غلبہ پا لیا ہے۔ غلبہ پا لینا بیماری، اور رسول اللہ پر غلبہ پا لے، اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا اللہ کی کتاب کافی ہے؟ کیا حدیث کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا سنت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ اگر یہ اسلام ہے تو یہ آدھا اسلام ہے، کیونکہ اسلام نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کا۔ اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے، حدیث کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے، رسول اللہ کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے۔ تو اس کا انکار کہ جی ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی ہمیں وصیت کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اور ہمیں رسول اللہ کی حدیث کی ضرورت نہیں، یہ آدھے اسلام کا انکار ہے۔ نصف اسلام قبول کر رہے ہیں، نصف کا انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ رسول اکرم کہتے ہیں کہ میں تمہیں گمراہی سے بچانا چاہتا ہوں۔ بھئی وہ گمراہی سے بچانا چاہ رہے ہیں تو آپ گمراہی سے بچنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے لوگوں نے اختلاف کیا اور غل مچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس اختلاف کا کیا کام ہے؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا ہے اس کے اوپر؟ جب رسول اکرم کو انکار کیا گیا، کاغذ قلم ان کو مت دو، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں ان کی وصیت کی نصیحت کی گمراہی سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے اوپر رسول اللہ کا ریئیکشن کیا تھا کہ اٹھ جاؤ میرے پاس سے، نکل جاؤ یہاں سے، میرے پاس اختلاف کا کیا کام ہے؟ وہاں رسول اللہ کا ریئیکشن کیا تھا کہ علی مجھے دکھاؤ، مجھے دے دو، میں خود لکھ دیتا ہوں۔ خود اپنے ہاتھ سے کاٹا اور اپنے ہاتھ سے لکھ دیا۔ جبکہ یہاں پر کیا کیا؟ نکال دیا، ان کو گیٹ آؤٹ کر دیا، چلے جاؤ یہاں سے، اٹھ جاؤ میرے پاس سے، میرے پاس اختلاف کا کیا کام ہے؟ دونوں کا فرق کا موازنہ کریں آپ۔ وہاں عقیدت اور محبت ہے، یہاں پر انکار ہے، حدیث کا انکار ہے۔ وہاں رسول اللہ سے عقیدت محبت ہے، رسول اللہ کو قبول کرنا ہے، محمد رسول اللہ کو سینے سے لگانا ہے، یہاں محمد رسول اللہ کو اپنے سے ہٹانا ہے، دور کرنا ہے۔ جب ابن عباس نے یہ حدیث روایت کی تو یوں کہتے ہوئے نکلے، وائے مصیبت، وائے مصیبت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مکتوب میں حائل ہو گئی۔ یعنی یہ مصیبت کا دن تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ مصیبت تھی کہ رسول اللہ کو وصیت نہیں لکھنے دی گئی ہے۔ تو ان دونوں کے انکار میں زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ علی علیہ السلام کا اول تو انکار کفار مکہ کو تھا، مشرکین مکہ کو تھا، نہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ اور ان کا انکار بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے نہیں مٹایا جائے گا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں سے ان الفاظ کو مٹا سکوں، میری اتنی جرت نہیں ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو مٹا سکوں، میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو نہ مٹاؤں، میری آپ سے عقیدت اور محبت کا تقاضا ہے کہ میں ان الفاظ کو نہ مٹاؤں۔ جبکہ یہاں پر صاف انکار ہے، ہمیں آپ کی وصیت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اور پھر رسول اللہ کا ریئیکشن دیکھ لیا آپ نے، وہاں پر رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے اس الفاظ کو مٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھ دیا، جو تائید تھی حضرت علی علیہ السلام کی۔ جبکہ یہاں پر رسول اللہ نے ان کو اٹھا دیا اپنے پاس سے، نکل جاؤ میرے پاس سے، گیٹ آؤٹ ہو جاؤ، میرے پاس اختلاف کا کیا کام ہے؟ دونوں رویوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔